السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. اس وقت جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور اوور آل بھی اگر ہم آپ دیکھیں، معیشت پر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. معاشی جو چیلنجز کا سامنا ہے، صحت سے متعلق بھی ہمارے سامنے ایشوز ہیں. کرونا جو ہے وہ ابھی مکمل ختم نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کافی حد تک پاکستان نے اس میں اچیومنٹ کی ہے اپنی. اور کچھ اور اہم ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر آپ کو جو کامنٹ چاہیے ہوتا ہے، جو ریلیونٹ کامنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اس وقت کی سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں ایک ہی پرسنالٹی آپ کے سامنے سب سے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کر سکیں. اور ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ آج کے انٹرویو میں وہاں تک ہی پہنچا جائے جہاں پر اس وقت ریاست کے تمام امور، تمام مسائل، تمام معاملات جو ہیں ان کا حل اور ان کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ڈاکٹر صاحب صرف بطور صدر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب اس سے ہٹ کر بھی جو سماجی اور صحت سے متعلق مسائل ہیں اس وقت ملک میں، اس میں بھی اپنا بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے. تو آج کے انٹرویو میں جہاں پر ہم سیاسی معاشی چیلنجز کی بات کریں گے اور ملکی اور بین الاقوامی تعلقات کی بات کریں گے، وہاں پر ہم صحت جیسے مسئلے پر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے جس سے اگر ہم نہ نمٹے تو یہ ہمارے لیے معیشت کتنی بھی اچھی ہو جائے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. اور جتنا اب آج میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، میرا خیال ہے مشکل سیاسی دن چل رہے ہیں، اتنے شاید آپ نے پچھلے انٹرویوز میں نہ دیکھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں ذرا سیاسی صورتحال پر ہی، کہ سیاست پھر معیشت پھر صحت پر ہم بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اس وقت، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو اپوزیشن تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، یہ حکومت کو خطرہ ہے یا جمہوریت کو خطرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو خطرہ نہیں ہے. یہ جمہوریت کے اندر اس قسم کے کام چلتے رہتے ہیں، اور میں پچھلے دنوں بھی ایک تحریک چلی تھی، میڈیا بھی اس کو ہائپ کر دیتا ہے، لوگ بھی اس کو ہائپ کرتے، بلڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنی کیفیت نہیں تھی جتنی بلڈ اپ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ ٹرم گورنمنٹ پوری کرے گی، جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ نے پورا کیا تو یہ ٹرم بھی یہ گورنمنٹ پوری کرے گی. ایک یہ جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں یہ جمہوریت کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ مجھے افسوس ضرور اس بات کا ہوا کہ ہمارے اداروں کے اوپر تنقید اس انداز سے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ میرا ملک ہے، میرے ادارے ہیں، میرا کوئی بھی ادارہ اگر ویک ہو دنیا کی نظروں کے اندر، اور خاص طور پر حساس ادارے، تو وہ پریشانی کا باعث ہے اور افسوس کا باعث ہے کہ ایسا نہ ہو. بٹ دس از اے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ. میں ہر حکومت کے اندر اس بات کی اہمیت رہنی چاہیے کہ اپنے اداروں کو پرزرو کرو، ان کو ڈیگریڈ کرنا بڑی زیادتی ہے. پریزیڈنٹ صاحب، آپ اپوزیشن کو ٹیبل پر لانے کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ مجھے یاد ہے آپ یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ کوشش یہ کروں گا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک روم ہے آپ کا جہاں پر آپ کہتے تھے کہ میں بیٹھا کروں گا اور اپوزیشن کو انگیج کیا کروں گا. مجھے لگتا ہے آج سے زیادہ آئیڈیل یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں. کیا آپ ماضی میں انگیج ان کو اس طرح نہیں کر سکے جس کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئیں، یا پھر میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں، کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے کچھ نہ کچھ رابطے رہتے ہیں، مگر یہ معاملہ ہے پالیٹکس کا. میں فیڈرل ایشوز کے اوپر سب کو انگیج کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر جو پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں مگر نیشنل ایشوز ہیں، جن کے اوپر کنٹروورسیز کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر تو میرا انگیجمنٹ بڑا کامن ہے. باقی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا کام ہے کہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں اور اپنی سیاسی ضروریات کے اعتبار سے رابطہ رکھیں. ٹھیک، میں نے کس کانٹیکس میں کہا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیجسلیشن کا ایشو ہے. آرڈیننس آپ بہت ایشو کرتے رہے، اپوزیشن یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چل ہی آرڈیننس کے اوپر رہی ہے. آپ یہ کہتے تھے لیجسلیشن جب ہوگی جب گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہو، نہیں ہوگی تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے، گورنمنٹس کو انگیج کرنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ. آپ نے کہا تھا کہ میں لیجسلیشن کے لیے اپنا رول پلے کروں گا کہ سب بیٹھ کر لیجسلیٹ کیا کریں جو کنسرن ہیں، جو کور ایشوز ہیں پاکستان کے. تو اگر اپوزیشن بھی کہتی ہے لیجسلیشن ہو رہی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیجسلیشن نہیں ہوتی، آرڈیننس آتے ہیں، ایک لیجسلیشن سجیسٹ کرو تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ہم جو ہے وہ نیب سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس طرف میں آؤں گا بعد میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم نے لیجسلیشن کرنی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بینیفٹ دو، یہ بینیفٹ دو، ہماری اس سے کیسز سے جان چھڑا دو. تو ان حالات میں آپ
ہیڈ آف اسٹیٹ ہو کر کیسے جو ہے وہ اس سچویشن کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں, کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ اگر اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو اس حکومت نے آرڈیننسز اور حکومتوں سے بہت کم ایشو کیے ہیں. اچھا مگر اگر اپوزیشن یہ اعتراض کرنا شروع کر دے اور میڈیا پک کر لے کہ جی بڑے آرڈیننسز یہ آرڈیننسز پر چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نمبرز دیکھیں گے تو یہ حکومت جو ہے اس نے بہت کم آرڈیننسز ایشوز کیے ہیں کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی گورنمنٹ, کمپیئر ٹو پی ایم ایل این, جس انداز سے آرڈیننسز پر چلا. آرڈیننسز کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سیاسی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک گنجائش پیدا کی گئی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے کہ لیجسلیشن رک نہ جائے, پھنس نہ جائے, قانون پھنس نہ جائے. لیجسلیشن تو جب لیجسلیشن پھنسی ہو تو آرڈیننس کے ذریعے اس ٹینٹیٹو پیریڈ کو اس کو ہینڈل کر لیں, پھر اس کا ڈسکشن ہو جائے اسمبلی کے اندر, اور 6 مہینے اس کی گنجائش ہوتی ہے, 3 مہینے پہلے اور 3 مہینے بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مناسب طریقہ چل رہا ہے. اور جب یہ گیو اینڈ ٹیک کی بات آتی ہے, جب اس کو آرڈیننس کو ایکٹ کے اندر تبدیل کرنا پڑتا ہے, تو اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ پبلک کے اندر آیا ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آسانی پیدا کرو تو ہم ووٹ ڈالیں. تو جہاں تک وہ آسانیاں ہیں کہ کوئی یہ آ کر کہے کہ جی میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر یہ کام ہونے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. جہاں تک وہ آسانیاں ہیں کہ جی انصاف کے حوالے سے یہ کام ذرا بہتر کر دو. مگر میں یہ اخبار کے اندر بھی سنتا رہتا ہوں کہ جی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں پاکستان کے, مثال کے طور کرپشن, اس کے اندر حکومت کہتی ہے کہ ہم گنجائش نہیں دیں گے. حکومت الزام لگاتی ہے کہ جی یہ اسی کے اندر گنجائش مانگ رہے ہیں, پھر وہ انکار کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو مانگی بھی نہیں. مگر یہ کہ جو امینڈمنٹس آتی ہیں اسمبلی کے اندر, اس کے اندر بھی اس بات کی کبھی کبھی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, کہیں نہ کہیں چھوٹ بھی آنی چاہیے یا چاہتے ہیں کہ آ جائے.